بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی کے مختلف مضامین کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آگے ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے، میں نے عرض کیا تھا کہ انسانوں کے 3 طبقات کا ذکر فرمایا۔ پہلا طبقہ مومنین کا، دوسرا کافرین کا، اور تیسرا منافقین کا۔ مومنین کی 5 آیات کے اندر صفات بیان کی، اور کافروں کی صرف 2 آیات کے اندر، اور منافقین کی 13 آیات کے اندر سورہ بقرہ کے اندر صفات کو اور ان کی علامات کو بیان کیا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 تک 2 آیات پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے، ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی ایک علامت کو، ایک پہچان کو بیان کیا۔ اس کو ہم دیکھیں گے۔ مین علامت، مین پہچان جو اللہ پاک نے منافقین کی فرمائی ہے وہ یہ کہ وہ صرف اسلام سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، صرف اپنے مفادات کی خاطر، اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر، اور اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے جاہ و منصب کی خاطر، اور ان کا تعلق اسلام کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، صرف اپنے دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ظاہراً مسلمان بنے ہوئے ہیں، اندر سے انہوں نے دراصل اسلام کو قبول نہیں کیا۔ وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاً دشمن ہی ہیں، لیکن وہ دوست بن کر دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ منافقین کی صفات ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا مثلہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح کی ہے جس طرح ایک آدمی نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر اس آگ نے سارے ارد گرد کو، سارے ماحول کو روشن کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، جب سارے ماحول کو سارا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ان کے نور کو، ان کے دیکھنے کو کی بصارت کو ختم کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، فرمایا وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی ایک پہچان، ایک علامت، ایک مثال دی ہے کہ وہ اس طرح کے ہیں، اور وہ مثال بڑی خوبصورت ہے کہ جیسے گپ اندھیرا ہو، کوئی بندہ اس کے اندر ایک آگ جلائے، اور اس آگ سے، اس روشنی سے سارا ارد گرد کا ماحول منور ہو جائے۔ جب منور ہو جائے تو اللہ رب العزت منافقین کی روشنی، منافقین کی نظروں کو سلب کر لی، اللہ رب العزت نے کر لیا، اور ان کے دیکھنے کی جو صلاحیت تھی اس کو اللہ پاک نے ختم کر دیا، اور ان کو ظلمت کے اندر اور تاریکی کے اندر چھوڑ دیا، اور فرمایا لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے ان کو بالکل دیکھنے کے قابل رہنے ہی نہیں دیا۔ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو منافق ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ جس طرح روشنی ہوئی اور اس بندے نے روشنی کو دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، دیکھنے کے قابل نہ رہنے دیا، تو مثال ان کی یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کی روشنی
ہدایت کی روشنی کو دیکھا، سمجھا، سوچا، اور جہاں تک روشنی پھیل رہی تھی وہ سارے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھا، ساری چیزوں کو بڑا کریٹیکلی انہوں نے دیکھا، لیکن سمجھنے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود، پہچان حاصل کر لینے کے باوجود، ہر چیز کو سمجھ جانے کے باوجود انہوں نے اندر سے اسلام کو چونکہ قبول نہ کیا، صرف اسلام کی قوت اور طاقت سے خائف ہو کر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ اسلام کے ساتھ لگے رہے، اندر اپنے وہ کفر پالتے رہے اور ظاہراً وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے رہے، تو اللہ پاک نے ان کے اس نفاق کی وجہ سے، ان کی اس دوگلی پالیسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی، اور سزا کیا دی کہ ان کا جو آنکھوں کا نور تھا اس کو اللہ پاک نے سلب کر دیا، ختم کر دیا۔ لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں بند نہیں ہوئیں، آنکھیں دیکھتی تھیں، مگر اللہ پاک فرمایا ان کی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم نے ختم کر دی۔ مقصد کیا تھا؟ دیکھتے تھے مگر دیکھ کر جو ان کے ذہن نے ایکسیپٹ کرنا تھا اور دل نے اس کی تصدیق کرنا تھی، اللہ رب العزت نے اس صلاحیت کو ختم کر دیا، یعنی ان کا ہدایت کی طرف آنے کا جو رستہ تھا اللہ رب العزت نے اس کو بھی بند کر دیا۔ اب ہمارے لیے اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت بڑا میسج ہے کہ اگر ہم اسلام لے بھی آئیں، اسلام کو قبول بھی کر لیں، مگر اسلام کے احکامات کو دیکھ کر ہمارے دلوں کے اندر کچھ تھوڑا بہت بھی کھٹکا لگا رہے کہ یار یہ ایسا کرنا، یہ نماز پڑھنا، یہ جھوٹ بولنا چھوڑنا، یہ سارا کچھ، یعنی یہ ساری چیزیں مانیں، اسلام کے تمام احکامات کو مانیں، مگر ان پر عمل کرنے کی باری آئے تو ہمارے دلوں کے اندر اس کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوں، تو پھر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، منافقت ہے، اور اس منافقت کا پھر اللہ پاک جس طرح اللہ پاک نے ان کو اس کا ریوارڈ دیا، اسی طرح پھر جتنا منافقت آج ہمارے دلوں کے اندر ہے اتنا اس کا ریوارڈ ہمیں بھی مل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ آیت کریمہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ ہر شخص اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ کہیں اس کے دل کے اندر، اس کی سوچ کے اندر کہیں کوئی ایسی منافقت کی علامات تو موجود نہیں ہے۔ اگر علامات موجود ہیں تو توجہ کرے اور دھیان کرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور ان ساری سوچ کو، اس سارے فکر کو اور اس ساری دل کی توجہ کو جو دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے، دعویٰ مسلمان ہونے کا، دعویٰ ایماندار ہونے کا، اور دعویٰ مسلمان ہونے کا، دعویٰ مومن ہونے کا، اور پتہ نہیں ہم کیا کیا دعوے کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے وہ اس کی طرف اصل بات یہ ہے کہ انسان کے دل کو ان چیزوں کی طرف لگے ہونا چاہیے، انسان کا دل مومن ہونا چاہیے، انسان کی سوچ مومن ہونا چاہیے، یہ چیز پہلے ہے، باقی سارے عمل بعد میں ہے۔ تو جب یہ سوچ اندر سے انسان کے دل کی بالیدگی ہو جائے، انسان کا دل صاف ہو جائے، انسان کا دل کی تطہیر ہو جائے، انسان کے دل کا تزکیہ ہو جائے، انسان کے دل کی زمین کچھ پیدا کرنے کے قابل ہو جائے، تو پھر بعد میں اس کا عمل بدلتا ہے۔ اگر دل کی زمین میں کچھ اور طرح کے بیج بوئے جا چکے ہوں تو پھر اس کا عمل تبدیل نہیں ہوتا، اور جب عمل تبدیل نہیں ہوتا اور اسلام کی واعظ، تبلیغ، دعوت، سمجھانا، درس قرآن، درس حدیث، محافل ذکر، کوئی چیز بھی اس بندے کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، اس کے احوال کو بدلتی نہیں، اس کے کردار کو بدلتی نہیں، وہ اپنے کردار کو بدلتا نہیں، اس نے اپنے آپ کو اس طرف لگا لیا ہے کہ آپ اپنا تعلق دین کے ساتھ، ظاہراً کلمہ ضرور پڑھتا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ضرور ہوا ہے، مگر اس نے اپنا سارا کچھ موڑ کر، دین سے ہٹا کر دنیاوی مقاصد کے لیے لگا لیا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر منافقت آ گئی ہے۔
یعنی ظاہراً وہ مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے اور اندر اس کے اسلام ابھی راغب نہیں ہوا، اسلام اس کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا، اسلام اس کی محبت نہیں بنا، اسلام اس کی چاہت نہیں بنا، اسلام اس کی طلب نہیں بنا، اسلام اس کے ایمان کا ابھی مکمل حصہ نہیں بنا، اس کی اگر توجہ دنیا کی طرف ہے اور ایمان کی طرف نہیں ہے۔ یعنی سادہ سی بات ہے کہ ایک طرف اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور ایک طرف ہمارا کوئی ذاتی کام ہوتا ہے۔ اگر تو ہمارا دل، ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ اگر تو ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم دنیا کے کام کی طرف نہ جائیں بلکہ نماز کی طرف جائیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے اندر ایمان ہے۔ اور اگر دل اس کے اندر نماز کی طرف جانے کی طرف راغب کم ہے اور دنیا کے اس کام کی طرف جانے کے لیے راغب زیادہ ہے، تو پھر خطرے کی بات ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر منافقت اور نفاق نے ڈیرا ڈال رکھا ہے اور ہمیں اس کو اپنے اندر سے صاف کرنا ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرمایا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، فرمایا بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ نہیں پھریں گے، لا یرجعون، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یعنی جو منافقت کی طرف چلے گئے ہیں، جنہوں نے منافقت کو اختیار کر لیا ہے، جنہوں نے اپنے دل کو کفر کے ساتھ لگا لیا ہے اور یقین کر لیا ہے کہ کفر ہی صحیح ہے، اور اندر سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، باہر سے صرف کیا ہوا ہے، اللہ پاک فرمایا پھر اس کا بدلہ ان کو سزا کے طور پہ ہم نے یہ دیا کہ وہ بہرے ہو گئے، سمن بکمن، وہ گنگے ہو گئے، ان کو گنگے کر دیا، امیون، اور اندھے ہو گئے، فہم لا یرجعون، اور وہ بدلنے والے نہیں ہیں، وہ اس پہ ہی اب جائیں گے۔ یہ جو اب ان کی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، ان کی زبان بھی بولتی ہے اور ان کے کان بھی سنتے ہیں، نہ ان کے کان سننا بند کیے، نہ زبان نے بولنا بند کیا، اور نہ ہی آنکھوں نے دیکھنا بند کیا۔ ظاہری آنکھیں یہ سارے کام، اپنے سارے فنکشن کر رہی ہیں، مگر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، اور اندھے ہو گئے ہیں، اور وہ کبھی بھی اللہ پاک فرما رہے اب پلٹ کے اسلام کی طرف، دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ یعنی اب ان کی آنکھیں دیکھتی تو ہیں مگر ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے کان سنتے تو ہیں مگر ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی زبان بولتی تو ہے مگر حق بات بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ، یہ صلاحیت اللہ پاک نے ان کے اندر سے ختم کر دی، اور ختم کیوں کی؟ ان کی منافقت کی وجہ سے، اور ان کا پتہ، اس بات کا پتہ ان کو قیامت کے دن لگے گا۔ لا یرجعون، فرمایا وہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن کیا پتہ لگے گا؟ کہ وہ دنیا سے جا رہے ہوں گے تو ہر کوئی اس کو مسلمان کے طور پہ پہچانتا ہوگا، مگر جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے، یوں ہی قبر کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا، قبر کے اندر جائیں گے تو ان کے سامنے ان کے ساری چیزیں اللہ پاک کھول کر دکھا دے گا، کہ وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ آج ہماری اس منافقت کا حساب دینے کا، اور اس منافقت کا آج حساب دینے کا دن آ گیا ہے۔ قیامت کے دن جائیں اٹھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں جو دھوکہ دیتے رہے مسلمانوں کو، اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہے، کلمہ پڑھتے نہیں تھے مگر دعویٰ کرتے رہے ہیں، ایمان رکھتے نہیں تھے مگر دعویٰ کرتے رہے ہیں، جو ظاہری عمل کرتے رہے ہیں، نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، حج کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، مسلمانوں کے ساتھ جاتے بھی رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی رہے ہیں، وہ سارا کچھ دکھاوے کے لیے کیا تھا، تو قیامت کے دن یہ سارا ان کے کھل کر سامنے آ جائے گا، اور اس وقت اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ تمہارا وہ جو کفر تم نے چھپایا ہوا تھا اپنے اندر، اس کی سزا تمہیں شروع ہوتی ہے۔ تو دوستو، قرآن مجید جو کچھ بھی بیان فرماتا ہے یہ ہمیشہ ہمیں ہدایت دینے کے لیے، امت مسلمہ کو ہدایت کے لیے، کہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں ایمانداری کے ساتھ۔ میں اپنے اندر، اپنے دل میں جھانک کر دیکھوں، ہر کوئی اپنے دل میں خود جھانک کر دیکھے، کیونکہ انسان اپنا خود بہت بڑا لیڈر اور قائد ہوتا ہے۔
اگر اپنے دل کو ہم خود جانیں، اس کی طرف توجہ کریں کہ اگر ایک طرف نیکی ہے اور ایک طرف برائی ہے تو میرا دل کیا نیکی کی طرف راغب ہو رہا ہے یا برائی کی طرف راغب ہو رہا ہے؟ اگر برائی کی طرف راغب ہو رہا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ دل کے اوپر منافقت کا کنٹرول ہو چکا ہے اور گناہ کا کنٹرول ہو چکا ہے، اور میرا دل ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر ایک طرف اسلام کی دعوت کے لیے کوئی کام ہو، اسلام کا کوئی کام ہو، نیکی کا کوئی کام ہو، اس طرف دعوت دی جا رہی ہو، اور دل چاہے کہ میں دنیاوی کام کی طرف بعد میں چلا جاؤں گا، دین کی کام کی طرف، نیکی کے کام کی طرف میں پہلے جاؤں گا، تو پھر ایمان آپ کا میرا مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی، اسلام کا دعوے دار ہو کر بھی ہمارے اندر منافقت نے، نفاق نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے قلوب و اذہان کی تطہیر فرمائے، ہمیں خالصتاً سچے، پکے اور اچھے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا فرمائے، حضور تاجدار کائنات کی محبت پیدا فرمائے، جو کچھ ہم اندر سے ہیں وہی ظاہر بننے، اور جو کچھ ظاہر ہیں وہ اندر سے بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔